السلام علیکم. آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. سب سے پہلے تو میں اپنی اس غیر حاضری کو ایکسپلین کر دوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ سوشل سائنسز کی جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ میں نے ڈسکس کر لیے تھے اپنی ویڈیوز میں، اور میرا آگے کوئی ویڈیو بنانے کا پلان تھا نہیں. لیکن ہم جیسے لوگوں کا کوئی فین کلب تو ہوتا نہیں، تو چار چاہنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں کچھ ویڈیوز اور بناؤں. چلیں کچھ دو چار ٹاپکس کو لے کے میں مزید بات کر لیتا ہوں. آج ایک بڑی ضروری چیز پہ میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اپنا ایک آئیڈیا شیئر کروں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس وچ از ٹاکسک ورک انوائرمنٹ. ٹاکسک ورک انوائرمنٹ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، یونیورسٹیز بھی اس کا شکار ہے، اور انفارچونیٹ ہے بہت کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن میرا تجزیہ یہی ہے کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں سیاست بھی اتنی زیادہ گہری کرتے ہیں، اور ٹاکسک انوائرمنٹ اتنا ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. تو وہ ٹاکسک انوائرمنٹ فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن کے لیے تو ہوتا ہی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور افیکٹ کرتا ہے. تو میں اس میں ان کو کچھ نشانیاں بتا کے مشورے دینا چاہوں گا. پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جی آپ کے کام کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. نمبر 2، آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی. یہ دو ایلیمنٹس اس کے علاوہ بہت سارے ایلیمنٹس اور ہیں، لیکن یہ دو بڑے کی ایلیمنٹس ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں فیس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت ہی ٹاکسک انوائرمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا یا اس کی یونیورسٹی کا. تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ پہلے سمجھ لیں. ٹاکسک انوائرمنٹ پہ تو بندہ پورا دن بھی بول سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے. دیکھیں، ہم ریلیشن شپس میں بھی اور ہم تمام معاملات میں اور تمام اداروں میں اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا. آپ نے ایک اخبار میں ایک ٹرم سنی ہوگی نا، لکھی ہوتی ہے کہ وی نیڈ سیلف موٹیویٹڈ انڈیویجولس فار دس ایکس وائی زیڈ پوسٹ. اب یہ سیلف موٹیویٹڈ انڈیویجولس کون سے ہوتے ہیں؟ جنہیں ہر وقت موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھائی میرے آپ نے بڑا تیر مار لیا، بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور ہر وقت اس کو اپریسیشن کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود سیلف ڈریون ہوتا ہے، اس کو کسی سپورٹ کی اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ نے یہ کام کرنا کس طرح ہے؟ جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی نا کہ بھائی یہ جو کام میں نے شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، وہ جب تک آپ سامنے رکھتے ہیں نا تو یہ چھوٹی موٹی ڈائیورژنز آپ کو ڈائیورٹ نہیں کرتی. جب تک آپ اس چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جی اس نے فلاں کو اپریشیٹ کیا اور مجھے نہیں کیا، اور اس کو کر دیا، اور اس سے زیادہ کام تو میں نے کیا تھا، فلاں نے میری اسائنمنٹ کاپی کی اس کو اپریشیٹ کر لیا، اس کے نمبر 2 مجھ سے زیادہ آ گئے، میرے 4 نمبر کم ہیں، مجھے فلاں جگہ ڈانٹ دیا، اس کو نہیں ڈانٹا. اگر آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے نا تو آپ بلیو یو می آپ کو ٹاکسک انوائرمنٹ کھا جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ کا آپ حصہ نہ بنے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کی اپریسیشن کی ضرورت ہی نہ ہو. اور یہ آپ کب کریں گے؟ جب اگلا اپریشیٹ کرے نا تو تب اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں. ایک حد سے زیادہ خوش نہ ہو، خود کو سمجھائیں کہ ابھی اپریشیٹ کر رہا ہے، کل کو نہیں بھی کرے گا. یہ جب آپ 2-4 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں نا کہ جس میں آپ کو اگلے کی اپریسیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو آپ اپنے آپ کو اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کو آپ کا کام ہی موٹیویٹ کرتا ہے. یہ میسلو کی بڑی مشہور تھیوری ہے، سیلف ایکچولائزیشن میں ورڈ لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ کو آپ کا اپنا کام ہی موٹیویٹ کرتا ہے، اور آپ کی اپنی انٹرنل سیٹسفیکشن ہی موٹیویٹ کرتی ہے. کسی کی شاباشی، کسی کے دیے ہوئے مارکس، بلکہ میں کہوں گا بھیک میں مانگے ہوئے مارکس آپ کو کبھی موٹیویٹ نہیں کریں گے. تو ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کو ڈیل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی توجہ اس طرف نہیں کرنی کہ جی میں کسی طرح ان سے اٹینشن مانگ لوں، یا مجھے یہاں سب بہت بڑا اسٹار سمجھے کہ میں بہت بڑا کوئی 30 مار خان. ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے آپ نے. ونس یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ، آئی ایشور یو کہ کوئی ٹاکسک انوائرمنٹ بھی ٹاکسک نہیں رہے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. آل دی بیسٹ.